اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ وہ واحد لفظ ہے جو آج تک انسانیت کی تاریخ میں کسی معبودان باطلہ میں سے کسی کا نام اللہ نہیں رہا۔ ہر کسی نے اپنا نام رب کی جگہ پہ اپنا نام رکھا، معبود کی جگہ پہ اپنا نام رکھا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ لیکن اللہ واحد لفظ ہے جو آج تک کسی معبودان باطلہ میں سے کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ کے نام میں ہیبت ہی اتنی زیادہ ہے، رعب، ڈر، دبدبہ ہی اتنا زیادہ ہے کہ آج تک انسانیت کی تاریخ میں کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود الا ہو مگر وہ اللہ ہی ہے۔ الحی القیوم، اللہ تعالی زندہ ہے۔ القیوم، اللہ تعالی قائم ہے۔ اللہ تب بھی زندہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تب بھی زندہ رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ القیوم، اللہ قائم ہے، اللہ قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تب بھی قائم تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تب بھی قائم ہوگا جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا عرش اس زمین کے اوپر تھا، اور 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کا نظام بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش پانی کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس زمین پہ تھا اللہ کا عرش۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے نظام کو صرف 6 دنوں میں بنایا۔ زمین و آسمان کے نظام کو 6 دنوں میں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ کی ذات تھی۔ جب یہ ساری کائنات مر جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا جنازہ پڑھا جائے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو آخر میں انسان فوت ہوں گے، مر جائیں گے، ان کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آخری بندے کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اصل جو بات ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں 3 مقامات پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر ذی روح کو موت آنی ہی آنی ہے۔ موت ایک ایسی وادی ہے جس وادی میں ہر ایک نے داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے۔ موت ایک ایسی پگڈنڈی اور راستہ ہے جہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ موت ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسا کمرہ ہے، ایک ایسا گھر ہے جس کے اندر ہر ایک نے داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، اور جب پوری کائنات مر جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب سارا جہان مر جائے گا تو تب اللہ تعالی سارے جہان مرا ہوا ہوگا، اولین آخرین، کچھ قبروں میں ہیں، کچھ مر گئے، کچھ کے اوپر موت وارد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کہاں پہ ہیں؟ کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ زندہ ازل سے ہے، اور ابد ابد تا ابد، یا ہمیشہ ہمیش، یا ابد الآباد، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، اللہ قائم ہے۔ اللہ تب بھی قائم تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ ہمیشہ ہمیش
ابد الاباد، ابد ابد تا ابد، اللہ زندہ رہے گا، اللہ قائم رہے گا۔ آگے ہم پڑھیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، یہ ایک ہی آیت ہے اور اس کو آیت الکرسی کے نام سے یہ موسوم ہے۔ اور آیت الکرسی میں ہم اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ نہیں مواخذہ کر سکتی، نہیں پکڑ سکتی، نہیں پیچھا کر سکتی اللہ کی ذات کا کیا چیز؟ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ نہ نیند۔ اونگ انسان بیٹھا ہوتا ہے، اکثر اوقات بیٹھے بیٹھے اونگ آتی ہے انسان کو، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن پھر انسان فوراً ہی چند ایک سیکنڈ کے بعد بیدار ہو جاتا ہے۔ نیند کا ایک چھوٹا سا لمحہ یہ اونگ ہے، نیند بندہ لمبی تان کے سو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کا مواخذہ نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات کو پکڑ نہیں سکتی، نہ اونگ نہ نیند۔ یعنی اللہ تعالی کروڑوں سال کی اس کائنات کی تاریخ ہے، کروڑوں سال کی، تو اللہ تعالیٰ تو قائم ہے، اللہ کی ذات کو زوال نہیں، اللہ کی نعمتیں اللہ سے چھن جانے والی نہیں، وہ تو نعمتوں کا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ آج ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردانا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اور قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اور ناراضگی اس وقت آتی ہے جب کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائے، اور جنہوں نے اللہ کی اولاد بنائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے میری ذات کے اوپر بہتان عظیم باندھا، بہت بڑا بہتان اور جھوٹ باندھا۔ یہودیوں نے کہا عیسائیوں کے پاس اگر کوئی شخصیت ہے تو ایک شخصیت ہمارے پاس بھی ہے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردان دیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یہاں پہ بیٹوں کی ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں ضرورت ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو جو بھی میاں بیوی کے رشتہ میں بن جاتا ہے اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اولاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اولاد کی ضرورت اس لیے کہ ہماری وراثتوں کا کوئی حقدار پیدا ہو جائے، اولاد کی ضرورت اس لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا ہو، اولاد کی ضرورت اس لیے کہ ہماری پراپرٹی اور جائیداد اور بینک بیلنس کا کوئی نہ کوئی مالک کھڑا ہو، اولاد کی ضرورت اس لیے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے مکانوں کا، حویلیوں کا، پلاٹوں کا کوئی نہ کوئی وارث پیدا ہو جائے۔ اللہ نے اولاد بنا کے کیا کرنا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت اور جائیداد اور سب کچھ ہے ہی اللہ کا، اللہ نے اولاد بنا کے کیا کرنا؟ یہی بات قرآن کریم میں یہاں بھی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، وہ سب کا سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہم سب مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہیں تو ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہونا چاہیے، اگر قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے تو اس بات پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے جو میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ پتھر کے اندر وہ مضبوطی کیا جو ایک مومن بندے کے ایمان میں مضبوطی ہو، مومن کے ایمان میں زیادہ مضبوطی ہونی چاہیے، وہ لوہے کے اندر مضبوطی کیا، اس سے بڑھ کر ایک مومن کے دل میں ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو آج کی اس کلاس کا محاصل ہے، جس چیز کا میں آج رزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں، جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، ویسے میں پوری سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کا مقام آج بیان کرنے بیٹھا ہوں، لیکن جو میرا خاص پوائنٹ ہے، خصوصی طور پہ جس چیز کی میں آج آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سفارش کا کانسیپٹ اور تصور کیا ہے۔ سفارش کا کانسیپٹ اور تصور کیا ہے؟
آج ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم کہیں گے اپنے پیر صاحب سے، پیر صاحب کہیں گے بڑے پیر صاحب سے، بڑے پیر صاحب کہیں گے بڑی گدی والے کو، بڑی گدی والا کہے گا اس سے بڑے پیر کو، وہ کہے گا پیر عبد القادر جیلانی کو، وہ آگے کہیں گے، وہ آگے کہیں گے، وہ آگے کہیں گے، وہ نبیوں سے کہیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے، پھر جا کے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ آج سفارش کے کانسیپٹ اور تصور جو دنیا میں ہیں وہ آپ سب سمجھ لیں کہ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہی رپورٹ اتھینٹک ہے، وہی ویلڈ ہے، وہی بات پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ قرآن کس کو کہہ رہا ہے کہ سفارش کون کرے گا؟ آج یہ بہت بڑی بات جس میں امت کے لوگ آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کی بات سنیں۔ کوئی پیر فقیر اپنی بات سناتا ہے، کوئی عالم دین اپنی بات سناتا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن کی بات سنانے لگا ہوں کہ قرآن کی نظر میں سفارش کا کانسیپٹ اور تصور کیا ہے، قیامت کو میری اور آپ کی سفارش کیسے ہوگی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن کریم کی آیات میں مفسرین قرآن نے بھی لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھاؤ، آپ مانگے میں آپ کو عطا کرتا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جہاں تشریف فرما ہوں گے اللہ اپنی بائیں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر بٹھائیں گے۔ جب کوئی بھی امتی آئے گا اس کا حساب ہوگا، اللہ کے رسول ساتھ ہی سفارش کر دیں گے، اور میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی، اولین و آخرین کی، اللہ تعالی ہمارے حق میں، ہم جیسے گنہگاروں کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول کی سفارش ہوگی اور بیڑا پار ہو جائے گا، جنت مل جائے گی۔ یہ آج کا جو کنسپٹ ہے کہ ہر پیر فقیر، ہر آنے والا سائل اور جو اپنا بھیس بدل دیتا ہے اور تسبیحاں گلے میں ڈال لیتا ہے، چولا ڈال لیتا ہے سبز کلر کا، پیلے کلر کا، سرخ کلر کا، ہم کہتے ہیں کہ شاید سفارش کا تصور انہی کی طرف جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ سفارش کا کانسیپٹ اور تصور کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالی جہاں فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، قرآن کریم پر ایمان ہے تو میں جو قرآن کریم کی تشریح اور توضیح اور ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کے اندر ہے کوئی دم خم کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، اللہ کے سامنے لب کشائی کی جرت کر سکے، اللہ کے سامنے جا کے کہے یا اللہ پاک یہ اے بندے ساڈے نے یا اللہ انہاں نوں چھڑ دے، یا یہ کہے کہ یا اللہ پاک یہ میرے مریدین ہیں، ان کی لمبی چوڑی تعداد ہے، میں تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں یا اللہ ان کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کا ایک نہیں، دو نہیں، میں آپ کو قرآن کریم کے بیشتر مقام بتاتا ہوں جہاں پہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ سفارش صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور جن کے اوپر اللہ راضی ہوگا وہ سفارش کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے ما سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اللہ اجازت کیسے دے گا؟ توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ اجازت مجھے بھی دے سکتا ہے، آپ کو بھی دے سکتا ہے، سامعین و ناظرین میں سے کسی کو بھی، اولین و آخرین مسلمانوں میں سے اہل ایمان کلمہ گو مسلمان جتنے بھی تھے، اللہ کسی کو بھی اجازت دے سکتا ہے۔ وہ اجازت کیسے ہوگی؟ مثلا ایک مثال کے طور پر مجھے پوچھا جائے، میں کہوں گا یا اللہ پاک یہ ترجمہ پڑھنے کے لیے آتے تھے اور نیک تھے، میں ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اگر اجازت دے گا تو، ورنہ نہیں۔
پھر اللہ پاک سفارش قبول فرمائیں گے۔ ایک بندے کی یا اللہ پاک فرمائیں گے اس کی سفارش کر، وہ کہے گا یا اللہ پاک میں نے ہینڈ پمپ چلایا، میں نے ٹوٹی آن کی، میں نے اس بندے کو پانی پلایا، اس بندے کو میں نے وضو کروایا۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ تو ایمان والا پھر ہوا نا، ہاں یا اللہ پاک یہ ایمان والا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ پاک میں چاہتا ہوں جیسے تو نے مجھے معاف کیا ایسے اس بندے کو بھی معاف فرما دے۔ یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ جس کو اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اس کے بغیر کوئی کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے کہ کسی کو اجازت مل جائے کہ وہ ہر ہمو سمو وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں بولتا پھرے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا مقام سورۃ نبا آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت والے دن روح القدس فرشتہ یعنی جبرائیل بھی اور دوسرے فرشتے بھی صفے بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، اللہ کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکے گا قیامت والے دن، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جس کی بات سچی ہوگی اس کو بولنے کی اجازت ہوگی اور وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اس کے علاوہ سفارش نہیں ہوگی۔ تیسرا مقام سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109، اللہ پاک فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے کوئی دم خم نہیں رکھے گا، کوئی اتنا ہمت اور حوصلہ نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ رب رحمان کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، مگر وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے اوپر اللہ راضی ہوگا کہ یہ بندہ بات کرے، وہ بندہ بات کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اگر کسی کا عقیدہ توحید پکا نہیں، اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کرتا ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن کریم میں کوئی ایک مثال نہیں ہے، کم و بیش میرے اپنے مطالعے کے مطابق 125 مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر ان کے بابے شابے اور پھر پیر اور پھر گدی نشین اور پھر فلاں مجاور، فلاں دربار والا، مزار والا، یہ سارے کانسیپٹ اور تصور یہ باطل ہیں، یہ باطل نظریات ہیں۔ دنیا آج اس سے باہر نکل آئی ہے۔ آج کتا کتے کے سامنے نہیں جھک رہا، آج سور سور کے سامنے نہیں جھکتا، آج بلی بلی کے سامنے نہیں جھکتی، آج پرندہ پرندے کو سجدہ نہیں کرتا۔ انسان کتنا احمق ہے کہ اس اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مرے ہوئے انسان کے سامنے جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز وائرل ہیں۔ کانسیپٹ اور تصور شفاعت کا، سفارش کا اللہ کی بارگاہ میں وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے سمجھ رکھا، وہی ہے تصور جو قرآن کریم نے بتایا۔ چوتھا مقام اللہ پاک سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے مگر اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بول سکے گا، اور جھوٹ کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے نہیں بولے گا۔ وقال صوابا، اللہ کے سامنے وہی بندہ بات کرے گا جس کی بات سچی ہوگی۔ پانچواں مقام سورۃ مریم آیت نمبر 87، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعۃ الا من یتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہی سفارش کریں گے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 23، اتخذ من دونہ آلہہ، یہ آج ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کے اوپر یہ بات فٹ بیٹھتی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ یاسین آیت نمبر 23، سورۃ یاسین روزانہ پڑھتے ہو، اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا کرو اور پورے قرآن کریم کو شروع سے آخر تک پڑھا کرو۔ صرف روزانہ سورۃ یاسین پڑھ لینا کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن کریم مکمل پڑھیں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمیں قرآن کریم کیا دعوت فکر دے رہا ہے۔ قرآن کریم سورۃ یاسین آیت نمبر 23، اتخذ من دونہ آلہہ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اگر اللہ رب رحمان نقصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہے کوئی سفارش کرنے والا؟ اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مدثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت والے دن کسی سفارش کرنے والے کی اللہ سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا، کسی کی سفارش کسی کے حق میں نفع بخش نہیں ہوگی، کوئی بندہ کسی کے حق میں سفارش کرنے کا ارادہ رکھے گا نہیں سفارش کر سکے گا، بول ہی نہیں سکے گا۔ 29واں پارہ سورۃ مرسلات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایک ایسا دن ہے قیامت کا جس دن کو بندہ منہ سے ناطق ینطق، منہ سے کوئی بندہ ایک حرف بھی نہیں نکال سکے گا، جیسے نا الف با تا سا یا اے بی سی ڈی یا 1 2 3 4، ایک حرف بندہ منہ سے نہیں نکال سکے گا قیامت والے دن۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم 29واں پارہ آخری سورۃ المرسلات، ھذا یوم لا ینطقون۔ قیامت والے دن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارا جہان کھڑا ہوگا، کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہی صرف آئے گی، اس کے علاوہ کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 سے 8.5 ارب آبادی ہے، ہر 100 سال بعد بندہ مر جاتا ہے۔ دیکھیں پیچھے کتنے ملین بلین ٹریلین لوگ آئے دنیا میں، سب چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن سفارش کا کانسیپٹ اور تصور ذہن میں رکھیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہی سفارش کرے گا جس کے اوپر اللہ راضی ہوگا۔ یہ تصور تھا سفارش کا۔ آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، جو کچھ تمہارا مستقبل ہے، جو کچھ تمہارا ماضی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کے علم کو گھیر نہیں سکتی، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی، وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی، آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین قرآن نے یہ لیا کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی گورنمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے جو اس پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اللہ کی کرسی جو آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ ایک اس کا معنی حقیقی طور پر کرسی کا معنی کرسی ہی ہے، اور مجازی معنوں میں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، جو ایک حقیقی بات ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھکاتی نہیں حفاظت ان دونوں کی، کن دونوں کی؟ زمین اور آسمان کی۔ وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، نقصان سے، چوری سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس بندے کے اور جنت کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ایک رکاوٹ حائل ہے، وہ رکاوٹ ہے موت والی۔ جو ہی انسان کو موت آئے گی وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور انسان فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اللہ تعالیٰ کما حق دین اسلام کی انہی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔